سورہ البقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سلسلہ گفتگو وہی خواتین اور نکاح و طلاق کے مسائل کے حوالے سے ہی چل رہا ہے۔ ارشاد فرمایا لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو، ما لم تمسوہن، جنہیں اب تک تم نے چھوا نہیں، یعنی تمہارا ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، یا یوں کہیے کہ جو ابھی تک رخصت ہو کر نہیں آئی، نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ او تفردوا لہن فریدا، یا ان کا حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق مہر لکھا نہ جائے، یا لکھنا بھول جائے، یا ذکر نہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق مہر نہیں ہے، حق مہر تب بھی ہوگا۔ اب آپ کہیں گے طے تو نہیں ہوا تھا، لکھا تو نہیں گیا تھا، تو اس خاندان کی عورتوں کا یا اس علاقے میں برادری میں جو رواج چل رہا ہے مہر کا، وہی حق مہر سمجھا جائے گا، اس کی ایوریج سمجھی جائے گی۔ یہ ایک دینی، ایک فقہا کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اگر کسی نے حق مہر لکھا نہیں اور کل کو وہ خاتون حق مہر کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو حق مہر اس کا حق ہے۔ آپ کہیں جی طے نہیں ہوا تھا، نہیں ہوا تھا طے، کوئی بات نہیں، دیکھ لیجئے اس برادری میں اور عورتوں کا حق مہر کیا مقرر کیا گیا تھا، بس جو ان کا تھا وہی اس کا ہوگا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، یعنی اگر اس طرح کا صورتحال بن جائے کہ حق مہر کا تعین نہیں تھا پہلے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور خدا نہ خواستہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے، تو فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں تم کچھ ساز و سامان دو۔ متاع سے نکلا ہے، متاع کہتے ہیں کچھ سامان، کوئی کپڑا، کوئی تحفہ، کوئی تحائف۔ متعوہن، انہیں کچھ ساز و سامان دو۔ علی الموسع قدرہ، جو مالدار آدمی ہے اس کے لیے اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست آدمی ہے اس پر اس کی اوقات کے حوالے سے، مگر بہرحال اگر نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے تو پھر بھی انہیں کچھ تحفہ تحائف، کوئی کپڑا لتا، کوئی چیزیں لے کر دو ان کو، اور پھر رخصت کرو ان کو۔ متاع بالمعروف، ساز و سامان ہونا چاہیے دستور و رواج کے مطابق، دستور کے مطابق۔ حقاً علی المحسنین، اچھے کردار والے جو مومن ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام لازماً کریں۔ ہمارا جو معاشرہ اور کلچر ہے، ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو طلاقوں کے معاملات ہیں انہیں عدل و انصاف سے نکال دیا ہے، وہ ضد میں ہوتی ہیں، اس کے اندر ہم اپنی کھینچا تانی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچائیں، ان کا اپنا حق ہے تو وہ بھی ان کو نہ ملے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر جو قدریں ہیں وہ یہ چل رہی ہیں، جبکہ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یہ ہیں کہ اچھا ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا آپس میں نباہ ہوتا، سلوک اچھا ہوتا۔ اس کو بسانے کے لیے اللہ نے ہر ممکن اقدامات کے لیے احکامات دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپس میں نباہ نہیں ہو سک رہا تو فرمایا اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے خیر کثیر چھپا رکھا ہو، تھوڑا صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ اولاد اس سے ایسی دے دے جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ادھر بھی اللہ نے سمجھایا کہ نہ جاؤ طلاق کی طرف۔ لیکن اگر نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے تو پھر وہاں جا کر اچھے خاصے نیک لوگ بھی وہاں جا کر ایسے بالکل بے بس ہو جاتے ہیں کہ جیسے نیکی کا کوئی تعلق ہی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اس حال کے اندر بھی جو حقاً علی المحسنین، جو محسن لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے کردار والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہرحال ان حالات کے اندر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھیں اور جو ان کا حق بنتا ہے اس حق کو دے کر ان کو روانہ کریں۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حق سے بڑھ کر کا مطالبہ کیا ہے، ارشاد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دی انہیں چھونے سے پہلے، یعنی تعلق ازدواجی قائم نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اگر حق مہر پہلے مقرر ہو چکا تھا ان کا اور مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر تم آدھا حق مہر دو گے، یعنی حق مہر متعین ہوا ₹1,00,000 کا، لیکن رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی کہ معاملہ خدا نہ خواستہ طلاق تک پہنچ گیا، تو اب کہا اب اس کا 50% ان کو دو گے تم۔ یہ قرآن کا قاعدہ، اللہ کا اپنا فرمان ہے یہ کہ اگر
رخصتی بھی نہیں ہو سکی، اس سے پہلے ہی معاملہ ختم ہو گیا، لیکن نکاح ہو چکا تھا، حق مہر کا تعین لکھا جا چکا تھا، تو اب آدھا حق مہر دینا یہ فرض اور ذمہ داری ہے اس پارٹی کی، مرد والی دلہے والی پارٹی کی جو اس کو طلاق دے رہے۔ الا ان یعفون، ہاں اگر وہ نہ لینا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، اگر وہ لڑکی والے نہ لینا چاہیں تو ان کی مرضی۔ او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ بندہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے جو طلاق دے رہا ہے، وہ چاہے تو آدھے کی بات نہ کرے، پورا کا پورا ہی دے دے۔ یعنی ان کو طرف سے کہا کہ وہ چاہیں تو چھوڑ دیں، لیکن اگر وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تو مرد جو ہے، دلہا جو ہے، اس کا عدل تو یہ ہے کہ آدھا دے، لیکن اچھا کردار ظاہر کرنا چاہتا ہے تو چاہے تو پورا دے دے وہ۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم پورا کا پورا حق مہر دو گے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ اگر تم متقی انسان کہلاتے ہو، اپنے آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہو، تو پھر جو پورا مقرر ہوا تھا آدھے کی اجازت ہے، لیکن اگر پورا دے دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب تر ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم پورا کا پورا دے دو تو یہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔ یہ جو اگلا جملہ آ رہا ہے یاد رکھنے والا ہے، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں معاملات کرتے ہوئے فضل کو نہ بھولا کرو۔ فضل کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے فضل، ایک تیسری چیز ظلم بھی ہوتی ہے۔ عدل ہوتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دیا جائے، جو حق بنتا ہے وہ بھی نہ دے، یہ ظلم ہے، اور حق سے بڑھ کر دینا فضل ہے۔ یہ آپ تینوں باتیں سمجھ لیجئے، جس کا جو حق ہے اس کو اتنا دینا عدل ہے، حق میں کمی کر دینا ظلم ہے، اور حق سے زیادہ دینا فضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں آپس کے معاملات میں فضل کرنا نہ بھولا کرو، فضل رکھا کرو دوسروں کے ساتھ۔ یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ باہمی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل والا پہلو، فضیلت والا پہلو، نیکی والا پہلو، احسان والا پہلو، اس کو اختیار کیا کرو۔ اور اس کا تعلق صرف نکاح طلاق کے ساتھ نہیں ہے، یہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی کے ساتھ ہم ٹکے ٹکے کا حساب کرتے ہیں، اور جہاں پر ہمارا دل کر رہا ہو وہاں ہم سینکڑوں اور ہزاروں کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ہم نے ایک چیز طے کی کہ یار یہ 50 روپے کلو ہے، تو ہم جب رقم کی ادائیگی کریں تو ہم 55-60 کر چھوڑیں اس کو، یہ فضل ہے۔ اس کو فضل کہا جاتا ہے کہ باہمی معاملات کے اندر خاص طور پر جو کمزور طبقات ہیں ان کے ساتھ کبھی فضل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے رویے کے اندر صرف عدل نہیں ہونا چاہیے، وہ جیسے ہم اللہ سے کیا توقع رکھتے ہیں، ہم اپنا معاملہ خدا سے دیکھیں، ہم اللہ سے کیا توقع رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ عدل کرے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ فضل کرے ہمارے ساتھ۔ غالباً بابو شاہ نے کہا تھا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میجے بھی منہ کالے۔ تو عدل کے پیمانے پہ آ جائیں تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے لیے کچھ مانگ ہی نہیں سکتے، اس کی نعمتوں کے مقابلے میں زندگی بھر کی باتیں کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں۔ تو بندوں کو بھی اپنے سے کم تر، جو اپنے سے نیچے لوگ ہیں مالی اعتبار سے، ان کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے قرآن کی، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل کو نہ بھولا کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے کہ تمہارا ظلم کا رویہ ہے، عدل کا رویہ ہے، فضل کا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔